أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو حروف مدہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے. مد اصلی، پھر مد فرعی. مد اصلی کی یہ تعریف بھی پڑھی ہے، اس کا جو بھی ضروریات ہیں ہم نے اس سے واقفیت حاصل کی ہے، اس کی مقدار بھی پڑھی ہے. پھر اس کے بعد حروف مدہ کے بعد اسباب مد آ جائیں تو مدات فرعی بنتی ہیں. ہم نے مدات فرعی کی جو اقسام ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد بدل، مد عارض وقفی، مد لین عارض، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم لین. ہم نے سب سے یہ واقفیت حاصل کی ہے. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو چکا ہوگا. راجہ صاحب اپنا مائک بند کر لیں سب سے پہلے. آئیے اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. انہی چیزوں کو ہم ذرا کسی اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، اور چینل سے، یعنی انداز بھی اور ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں گے بھی، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اور آپ کے لیے یہ، کیونکہ آپ اس علم میں آپ نے کافی کچھ الحمدللہ پڑھا ہے، تو اس میں آپ کو لطف بھی آئے گا کہ یہ ایک اور اچھوتا انداز ہے اس کتاب میں. آئیے دیکھتے ہیں. حذف اور اسباب، اس کا عنوان ہے حذف اور اسباب. آپ پڑھ چکے ہیں. حذف اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ پڑھا جائے، تلاوت میں نہ ہو، یا یہ رسم الخط میں نہ ہو، یا تلاوت میں نہ ہو. اسبات کہتے ہیں تلاوت میں ہو یا رسم خط میں ہو. یہ جو چیز موجود ہو وہ اسبات ہے، ثابت سے ہے. اور جو چیز موجود نہ ہو وہ حذف ہے. حذف اور اسباب. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، اور وہ ہیں الف، واو اور یا. جی حاجی صاحب آپ جب دیکھ رہے ہیں پڑھیے ذرا. جی، حذف اور اسبات آپ جانتے ہی ہیں کہ حرف مدہ 3 ہیں، اور وہ ہیں الف، واو اور یا. یہ آگے تینوں الف، واو اور یا، یہ تلفظ میں ہے. یعنی الف 3 حروف کے ساتھ، الف لام فا، واو الف واو، اور یا الف، اور آگے واو میں بھی اوپر حمزہ ہے، یا کے بعد بھی حمزہ ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. حروف مدہ موقوف علیہ، ایسا حروف مدہ کہ جس پر ہم ٹھہر جائیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں والشمس وضحاها، یہ الف کے اوپر ہم ٹھہر گئے. ٹھیک ہے، تو موقوف علیہ کہتے ہیں وہ حرف جس کے اوپر ٹھہرا جائے. ایسا حرف مدہ جس کے اوپر ہم وقف کر دیں. اچھا، اب اس کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، یا تو وہ اصلی ہوگا یا زائدہ. سب سمجھی بات؟ یا تو اصلی ہوگا یا زائدہ. اصلی آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو حروف اصلیہ کی جگہ پر آئے، فا عین لام، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن کے اوپر جو آئے گا وہ اصلی ہوگا. یا پھر اس سے زائدہ ہوگا.
جو زائدہ کسے کہتے ہیں؟ جو حروف اصلیہ کی جگہ پر نہ ہو وہ زائدہ ہوتا ہے. سمجھائیے اجی صاحب آپ کو؟ جی جی راجہ صاحب آپ کو بھی سمجھے ہیں یہ بات؟ جی جی سمجھ آپ تو آ رہی جی. ماشاء اللہ. حافظ محمد صاحب آپ کو بھی یہ بتا چکے ہیں کہ حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو صیغہ واحد مذکر غائب کے ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن پر ہو. جیسے فا، اب جو فا کی جگہ آئے گا یا عین کی جگہ آئے گا یا لام کی جگہ آئے گا وہ حروف اصلی ہے. اور اگر زیادہ ہو جائے گا تو زائدہ ہے. مثلا فعلا کے بعد آ جاتا ہے تسنیہ فعلا، اب الف زیادہ آ گیا وہ زیادہ ہے، اس کو زائد کہیں گے. فعلو اس میں واو زائد ہے. فعلت اس میں تا زیادہ ہے. فعلتا اس میں تا اور الف دو زیادہ ہے. ٹھیک ہے. فعلنا اس میں نون زائدہ ہے. یہ اگر آپ عربی اس میں صرف کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی یہ محبت پیدا کر لے تو آپ کو یقیناً لطف آئے گا. تو حروف مدہ موقوف علی اصلی ہوگا یا زائدہ. تو جب یہ اصلی بھی ہو یا زائدہ ہو تو ان کی 4 کیفیات ہیں. سب سمجھے بات؟ پڑھیے ذرا، ایسا پڑھیے. حروف مدہ موقوف علی اصلی ہوگا یا زائدہ، ان کی 4 کیفیات ہیں. ہاں جی، اب ہم 4 کیفیات کو بولتے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے. نمبر 1، حرف مد رسم میں موجود ہو اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہو. اچھا پڑھیے ذرا یہ دوبارہ. نمبر 1، حرف مد رسم میں موجود ہو اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جائے. پڑھیے ذرا. اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جائے گا. حافظ صاحب آپ بھی پڑھیں ذرا حرف مد. جی، حروف مدہ موقوف علیہ اصلی ہوگا یا زائدہ، ان کی 4 کیفیات ہیں. یہ پڑھیے نمبر 1 4 میں سے. نمبر 1، حرف مد رسم میں موجود ہو اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جائے گا. دیکھیے مثالیں، لام کی مثال، یا کی مثال، واو کی مثال. اب قالا ربنا، قالا ربنا ہم نے قالا کے اوپر وقت وصل کیا ہے، لیکن اگر ہم ٹھہر جائیں قالا ربنا ظلمنا تو اب یہ وصل میں بھی پڑھا گیا ہے، وقف میں بھی پڑھا گیا. سمجھ آ گئی آپ کو باقی؟ جی جی. اچھا آگے. انی معکم، یہ یا ہے، یہ یا مدہ ہے. اب اس کے بعد میم کے اوپر زبر ہے متحرک آگے نا. اگر انی کے اوپر ٹھہرے پھر بھی پڑھا جائے گا اور نہ ٹھہرے پھر بھی پڑھا جائے گا. انی معکم، انی معکم. قالو خیرا، یہ واو کے بعد جو الف ہے نا یہ علامت جمع ہوتا ہے، یہ زیادہ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ سمجھے ہے ہی نہیں نہ. یہ اب واو مدہ ہے، اس کے بعد خا متحرک ہے. قالو کے اوپر ٹھہر جائیں تو بھی واو مدہ پڑھی جائے گی، نہ ٹھہرے تو بھی پڑھی جائے گی. قالو خیرا. تو جناب یہ نمبر 1 آپ تمام احباب کو سمجھ آ گئی یہ بات جو میں نے ابھی کی ہے؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. نمبر 2، حروف مدہ رسم میں تو موجود ہو، حرف مدہ رسم میں تو موجود ہو لیکن اس کے بعد والا حرف متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو. غور کریں ذرا الفاظ کے اوپر. یہ آپ نے بس پڑھا ہوا ہے، یہ مسئلہ اجتماع ساکنہ ہے. حرف مدہ رسم میں تو موجود ہو لیکن اس کے بعد والا حرف متحرک نہ ہو تو جب وہ بھی ساکن ہوگا تو یہ بن جائے گا اجتماع ساکنان علی غیر ربہ. ٹھیک ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وقف میں پڑھا جائے گا لیکن وصل میں اجتماع ساکنان کی وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا. جیسے نون جی المؤمنین کی لام ساکن ہے، تو اگر ملائیں گے نہیں ملائیں گے تو نون جی ہم وقف کریں گے اور آگے المؤمنین، اور اگر منائیں گے
تو ننجل المؤمنین اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کے قاعدے کے مطابق حرف مدہ جو پہلا ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. مرسلو الناقۃ، اگر ہم ٹھہریں گے مرسلو پڑھا جائے گا، نہیں ٹھہرے جائیں گے تو واو جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، لام کو نون سے ملا دیں گے. مرسل الناقہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ اجتماع ساکنان علی غیر حدہ میں حذف ہو جاتا ہے. پڑھا نا سب یہ؟ جی جی. اچھا اسی طرح آپ چلیے آپ بس سمجھائیے بات کی. اچھا قرآن کریم میں کچھ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے رسم کے اندر بتائے تھے. سورہ احزاب الظنون، الرسول، السبیل اور سمودا کے الفاظ. اچھا سمودا کے الفاظ سورہ ہود، فرقان، عنکبوت اور نجم میں ہے. ان کا حکم یہ ہے، وہی چیز یہاں پہ آ گئی ہے کہ اگر ٹھہریں گے تو یہ پڑھے جائیں گے، نہیں ٹھہریں گے تو یہ نہیں پڑھے جائیں گے. پھر وہی یا یہ جو حروف مدہ ہیں الف وہ حذف ہو جائے. آپ نے پہلے پڑھے ہوئے تھے لیکن اب ہم نے آپ کو یہاں پہ دوبارہ اس کو سمجھا دیا ہے. اور سب یہ پڑھ لیں ذرا، یہ پیچھے میں نے کہا تھا یہ تو ہو گیا نا. ہاں اسی کے اندر تھا یہ نمبر 2 پڑھیے. اچھا نمبر 2 حرف مدہ رسم میں تو موجود ہو لیکن اس کے بعد والا حرف متحرک نہ ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وقف میں پڑھا جائے گا لیکن وصل میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا. جیسے ننجل المؤمنین، اگر ٹھہرے تو ننجی المؤمنین. آگے مرسلو ٹھہرے تو نہ ٹھہرے تو مرسل الناقۃ، اگر ٹھہرے تو مرسلو پڑھا گیا. اسی طرح الظنون، الرسول، الظنون اور سمود یہ اگر ان کے اوپر ٹھہر جائیں گے. الظنون سورہ احزاب میں ہے اور سمودہ 4 سورتوں میں ہے، ہود، فرقان، عنکبوت اور نجم. اگر نہ ٹھہریں گے تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، دال کی زبر پڑھی جائے گی. ان کا حکم بھی یہی ہے. آگے پڑھیے جی نمبر 3 حرف مدہ رسم میں موجود نہ ہو. پہلے آپ پڑھ رہے ہیں کہ حرف مدہ رسم میں موجود ہوں، اب پڑھ رہے ہیں رسم میں موجود نہ ہوں. اس کا حکم وقف میں حذف ہوتا ہے اور وصل میں پڑھا جاتا ہے. جو پہلے پڑھا ہے وہ وقف میں پڑھا گیا ہے، وصل میں نہیں پڑھا گیا. جو اب آ رہا ہے یہ وقف میں نہیں پڑھا جاتا، ختم ہو جاتا ہے، وصل میں یہ پڑھا جاتا ہے. اچھا وہ کیوں، یہ آگے آپ کو بتاتے ہیں. اس لیے ہوتا ہے کہ ہائے ضمیر کا صلہ وقف میں حذف ہو جاتا ہے اور وصل میں ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ سے صلہ باقی رہتا ہے. آپ دیکھیں نا، انہو هو التواب الرحیم. انہو یہاں پر واو ہے، واو ہا پیش واو ہو پڑھنے میں ہے لیکن لکھنے میں نہیں ہے. لیکن رسم میں موجود نہیں ہے واو، لیکن تلاوت میں ہے. تلاوت میں کیوں ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کے اوپر الٹا پیش آ جاتا ہے اور ہائے ضمیر کے نیچے اگر زیر ہے تو کھڑی یہ آ جاتی ہے. ہائے ضمیر کے اوپر اگر پیش ہو تو وہ الٹا پیش بن جاتا ہے اور اگر زیر ہو تو کھڑی زیر بن جاتا ہے. وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا. لیکن اگر ہم یہاں پر ٹھہر گئے تو پھر پڑھیں گے انہ. پھر وہ جو صلہ تھا، جو مد تھی، جو رسم میں موجود نہیں تھی، اب جب وقف کی تو وہ ختم ہوگی کیونکہ اس کا وہ جو شرط تھی کہ بعد میں متحرک کو تو بعد رہا نہیں تو حرکت کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ہا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی. وَأُتُوبِهِ یہاں پر بھی ہا ساکن ہو جائے گی. وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا. آپ دوستوں سب کو سمجھائی ہے اس بات کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیا. نمبر 4 حرف مدہ رسم میں تو محذوف ہو. یہ سنیے ذرا، حرف مدہ رسم میں تو محذوف ہو. اچھا اگر یعنی یہ اور چیز ہے کہ رسم میں بھی نہیں ہے، تلاوت میں بھی نہیں. پھر واپس چلیے. آپ کو پہلے میں آپ نے پڑھا تھا
3 تھے نا. پہلے میں آپ نے پڑھا تھا 4 کفیات تھے. پہلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. رسم میں موجود تھا, وصل اور وقف دونوں میں پڑھا گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا آ گیا رسم میں تو موجود ہے لیکن وہ جب ہم اس کو ٹھہریں گے تو پڑھا جائے گا, نہیں ٹھہریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا. 2 گن. پہلا کیا تھا, وقف اور وصل دونوں میں پڑھا جائے گا. اب جو ہے یہ وقف میں پڑھا جائے گا, وصل میں نہیں پڑھا جائے گا. فرق ہو گیا نا جناب. اچھا, تیسرا یہ ہے حرف مدہ رسم میں نہیں ہے, حرف مدہ رسم میں نہیں ہے تو یہ وقف میں ہاں یہ رسم میں حرف مدہ رسم میں موجود نہیں ہے لیکن وقف میں یہ حذف ہو جاتا ہے اور وصل میں باقی رہتا ہے. انہو هو التواب الرحیم, یہ صلہ کی شکل میں ہوتا ہے. نمبر 4, اب یہ ہے یہ رسم میں بھی نہیں ہے لیکن نہ یہ وقف میں پڑھا جاتا ہے نہ یہ وصل میں پڑھا جاتا ہے, اور وہ کیا ہے, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. اصل میں لفظ تھا وَلَمْ يَخْشَا إِلَّا اللَّهِ, وَلَمْ يَخْشَا إِلَّا اللَّهِ. یہاں الف نہ لکھنے میں بھی نہیں ہے اور پڑھنے میں بھی نہیں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ ہے تو پڑھتے ہیں, یہاں لکھنے میں یا نہیں ہے, کھڑی زیر بھی نہیں ہے. تو وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. ادعو تھا, ادعو یہاں پر واو دا رسم میں ہے, وقف میں بھی ہے نہیں ہے, اور وصل میں بھی نہیں پڑا جائے گا. یہ 4 ہو گئے. ایک دفعہ میں آپ کو پھر سمجھا دوں. حذف اور اسباب, پہلے میں کیا ہے, حرف مدہ رسم میں موجود ہو, رسم میں موجود ہو اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہو. غور کریں جی, رسم میں موجود ہے, بعد والا حرف متحرک ہے, یہ وقف میں بھی پڑھا جائے گا, وصل میں بھی پڑھا جائے گا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. حرف مدہ رسم میں بھی موجود ہو, ایک بات, بعد والا حرف حرکت والا ہے, دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ وقف میں بھی پڑھا جائے گا, وصل میں بھی پڑھا جائے گا. حافظ صاحب آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی کر سر. حافظ صاحب ہاں, وصل یعنی حرف مدہ رسم میں موجود ہے اور بعد والا حرف حرکت والا ہے. اب یہ وقف میں بھی موجود پڑھا جائے گا, وصل میں بھی پڑھا جائے گا. دوسری دیکھتے ہیں. دوسرا ایسے ہے, حرف مدہ رسم میں تو موجود ہے لیکن بعد والا حرف متحرک نہیں. پہلے میں آپ نے جو پڑھا ہے وہ بعد والا حرف حرکت والا ہے. اب یہاں پر یہ بعد والا حرف حرکت والا نہیں ہے. فرق آ گیا نا. تو یہ وہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا تھا, یہ وصل میں نہیں پڑھا جائے گا, وقف میں پڑھا جائے گا. فرق آ گئی, سمجھ آ گیا جی؟ اچھا حاج صاحب جی جی. اچھا, یہ اور یہ 4-5 حروف بھی اسی ضمن میں آتے ہیں, الظنون اور 4 سمودا. نمبر 3, حرف مدہ رسم میں موجود نہیں ہو. پہلے جو تھا ایک رسم میں موجود تھا اور اس کے بعد حرکت والا حرف تھا, دوسرا رسم میں موجود تھا, بعد میں حرکت والا حرف نہیں تھا, ساکن تھا. تیسرا اب یہ ہے کہ یہ رسم میں موجود ہی نہیں ہے, اس کا حکم وقف میں وصل, وقف میں حذف اور وصل میں اسبات, اور یہ الٹے پیش اور کھڑی زیر جس کو آپ صلہ کہتے ہیں اس شکل میں ہوتا ہے. چوتھا آ گیا اب, یہ حرف مدہ رسم میں محذوف ہے, رسم میں محذوف ہے, اصل میں ہے رسم میں محذوف ہے لیکن روایت حفص میں یہ نہ وقف میں اور نہ وصل کسی حالت میں نہیں پڑھا جاتا. تو یہ آپ کے متعلقہ نہیں ہے, جب قرأت سبق کو پڑھے گا تو اس کے لیے جائے گا. تو یہ ہم نے ابھی الحمدللہ آج کے سبق میں اتنا ہم نے پڑھا ہے. کل ہم اب انہی الفاظ کو جو حروف مدہ ہیں الف واو یا, ان کو اور تفصیل سے دیکھیں گے. تو آئیے اب ہم حدر کی طرف چلتے ہیں اور مشق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آیت نمبر 7 پہ شروع کریں گے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اب آیا آپ اس میں آپ کو جو پہلی چیز ہم نے پڑھی ہے نا کہ حرف مدہ رسم میں موجود ہے اور بعد والا حرف متحرک ہے تو وہ پڑھا جا رہا ہے وقف میں بھی اور وصل میں بھی. شروع میں دیکھیے اذا القوا اذا القوا اذا ٹھہر گیا یہ پڑھا گیا. القوا فیہا یہ بھی پڑھا جائے گا. القوا ٹھہریں گے پھر بھی نہ ٹھہریں گے پھر بھی. القوا فیہا ہاں یہ بھی پڑھا جائے گا. سمعوا سمعوا یہ واو بھی پڑھی جائے گی. لہا یہ الف بھی پڑھا جائے گا. شہید یہ یا بھی پڑھی جائے گی. وہی تفور سمجھا گئی. یہ وہ قاعدہ اس میں آ گیا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. اب دیکھنا جاءنا یہ یہاں ٹھہریں گے نہ ٹھہریں گے یہ پڑھا جائے گا. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. یہ سارا وہی ہے. میں دیکھتا ہوں آگے. ہاں جی یہ آ گیا جی دوسرا. ابھی جہارو بھی رسم میں موجود نہیں ہے لیکن اگر ٹھہریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا. اگر ٹھہریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو پڑھا جائے گا. تیسرے نمبر میں ہم نے پڑھا تھا ابھی جہارو بھی انہو یہ بھی ہے. انہو علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سمجھائیے جی بات کی. جی اچھا پڑھیے عبد المنان اذا القوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا ایسا پڑھیے صاحب آپ پڑھ لیں. جی پڑھیے نا آپ فاعترفوا بذنبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا یہ وہاں پڑھی جائے گی نا. یہ وہ جو آپ نے پہلا پڑھا ہے نا، جو پہلا پڑھا ہے کہ مدہ کے بعد حرف متحرک ہو تو پڑھا جائے گا وصل وقت. جی. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ بڑا خاص ہے، بڑا خاص ہے، دھیان سے پڑھیں. قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وَهُوَ اللطيف. سب آپ پڑھیے فاعترفوا بذنبهم صفحے کے اوپر سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کہاں سے فرمایا قبلہ؟ فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب راپور ہے. جو حضرات بعد میں سنیں گے وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کی عمر 70 سال سے اوپر ہے اور یہ نادرہ خان ہے، اور ان کا شوق دیکھیں اور ماشاءاللہ کافی اصلاح ہو رہی ہے. اور اگر اس کے باوجود آپ کے معیار پہ ہم نہ اتریں تو یہ سمجھ کر صرف نظر کیجیے گا کہ ان کا پڑھنا ہی بڑی بات ہے. الحمدللہ پڑھیے جی. ان الذین يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. نون کا غنہ بھی کیجئے. علیم یہاں بھی غنہ ہے، با کے نیچے زیر کو صاف پڑھیے. إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض. بس آپ پڑھیے جی. حافظ صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آگے مشکور. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. آگے پھر آ رہا ہے اس کے سواد کو پور پڑھنا ہے آپ نے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. زور سے پڑھیے پھر. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. عبد المنان آپ پڑھیں ان الذين يخشون ربهم یہاں سے. جی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر ان الذين يخشون. تین آیتیں ہیں جی. تین آیتیں ہیں ذرا تین آیتیں خوبصورت کر کے پڑھیے ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. جی إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. آگے چلیے. وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پڑھا ہے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ہمارا اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.